آنکھ کالک حکیم انصاری دہلی کے ایک بڑے مشہور حکیم تھے. اللہ نے کیا فہم و فراست عطا فرمائی. اندھے تھے, آنکھیں نہیں تھے, لیکن حکمت کا کام کیا کرتے تھے, ہاتھ دیکھتے تھے اور مریض کے مرض کو پہچان لیا کرتے تھے. حکیم انصاری صاحب بڑے مشہور حکیم تھے. اگر دوسرے حکیموں سے مرض قابو میں نہ آتا تھا تو اس نابینا حکیم کے پاس مریض کو بھیجا کرتے تھے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, نقشبندی سلسلے کی بہت بڑے بزرگ گزرے, فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں بھی ذرا ان حکیم صاحب کو دیکھوں. آنکھوں سے نابینا اور اتنے ماہر ہیں, دوسرے حکیم اگر پریشان ہو مرض کا علاج نہ کرے اس مریض کو بھیج دیتے. چنانچہ میں ان کی دکان پہ گیا, مطب پہ دواخانے میں. ان سے کوئی بات نہیں کی تاکہ میرے آنے کا ان کو پتہ نہ چلے. حضرت مشہور تھی, بزرگ تھی, اور وہاں میں بیٹھ گیا. میں نے ان کے دل پر توجہ ڈالی. حکیم صاحب یہ توجہ ایک الگ چیز ہے, اس سلسلے کا خاصہ ہے. آپ حضرت کو آسان الفاظ میں سمجھو کہ ایک بکری پیدا ہو گھر میں آپ, اور اس کو آپ بڑا کریں, وہ بکری کا بچہ بکری بن جائے. اب شیر دکھاؤ اس کو, شیر, یہ بکری کانپتی اور بھاگتی. حالانکہ آپ نے اس کے کان میں بتایا بھی نہیں ہے کتنے بڑے دم والا بڑے سر والا جانور ہوگا اس کا نام شیر ہے, وہ آپ کا دشمن نہیں بتایا. اور اس نے زندگی میں اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی, حقیقت تو چھوڑ, نام بھی نہیں سنا, دیکھتے ہی وہ کانپتی اور بھاگتی. وجہ کیا ہے کہ وہ اثرات منتقل ہوتے, دوستی اور دشمنی. یہ انسان میں ایک خاصہ اللہ نے رکھا ہے. اسی لیے فرمایا ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ضرور ہے. کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے تعلق کی چنگاری ضرور ہے. اللہ والوں کی صحبت اس چنگاری کو بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیتی ہے. شعلے, وہ محبت کی آگ پھر اندر وہ روشن ہو جاتی ہے. تو خیر, آج کل آپ لوگ انگریزی جانتے ہو, اس دنیا سے واقف ہو, آپ کا یہ موبائل نے مسئلہ حل کر دیا. پہلے ہم کہتے تھے لوگ ہنستے تھے, آج آپ بلوٹوتھ کھولتے ہو اس کونے میں بیٹھے, آپ اس کونے میں بھیجو, کچھ نظر نہیں آ رہے اور جا رہے پہنچ رہے. تو یہ بلوٹوتھ جو مصنوعی اللہ نے جس کو بلوٹوتھ دیا اس میں کتنی تاثیر ہوگی, یہ اثرات. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ وہ حکیم صاحب کی دکان پہ حضرت گئے, مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, اور فرمایا میں نے ان پہ توجہ ڈال دی. آنکھیں بھی نہیں تھیں ان کے دل پہ میں نے توجہ ڈالنا شروع کر دی. کچھ دیر گزری تو میں نے کہا اچھا دل کے بجائے روح پر توجہ ڈالتا ہوں ان کی. جب میں نے اس پر توجہ ڈالنا شروع چاہی تو وہ فوراً بول اٹھے, نا حضرت آپ میرے دل ہی پہ توجہ ڈالی. میں نے نام بھی نہیں بتایا تھا اور ایسے خاموش جا کے بیٹھا تھا. جب میں نے لطیفہ روح پہ توجہ ڈالنی شروع کی, حضرت نے کیا فرمایا, نا بس میرے دل لطیفہ قلب پہ توجہ ڈالتا. اگر یہ بن گیا تو سب بن جائے گا. اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہ جو آپ کے ساتھ لطائف ہے, پہلا سبق دوسرا سبق, قلب, روح, سر, خفی, اخفا, نفس اور سلطان الاذکار. تو پہلا بن جائے اس لیے اس پہ محنت زیادہ ہے, لطیفہ قلب. دوسرے خود انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس شخص کو نابینا کون کہہ سکتا ہے جسے بتایا بھی نہیں گیا, مگر اس کا دل ایسا صاف ہے کہ وہ آنے والے انوارات کو محسوس کر رہے.